کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے. اور کتنے بڑے؟ فرمایا دنیا کے سارے سمندر روشنائی بنا دی جائے اور دنیا کے سارے درخت کا قلم بنا دیا جائے اور سارے اولین اور آخرین اور سارے فرشتے اور سارے انبیاء اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں تو روشنائی ختم ہو جائے گی، قلمیں تمام ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے. اس لیے اللہ کی ذات، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ انعامات دینے والے بڑے اور اللہ پکڑنے والے بڑے. اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے اور اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے ارادے سے کرتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما دے تو فرما دے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں. سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آسمان کے بغیر آسمان بنایا اور زمین کے بغیر زمین بنائی اور پہاڑوں کے بغیر بنائے اور ماں باپ کے بغیر حضرت آدم کو بنایا. اللہ تعالیٰ بنانے میں بھی کسی چیز کے پابند نہیں ہے اور پالنے میں بھی کسی کے پابند نہیں ہے. اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سب اللہ کے حاجت مند ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں. اس لیے اللہ خالق ہے. اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے وہ مخلوق ہے. ذرہ بھی مخلوق ہے اور پہاڑ بھی مخلوق ہے، چونٹی بھی مخلوق ہے اور جبرائیل امین بھی مخلوق ہے، قطرہ بھی مخلوق ہے اور سمندر بھی مخلوق ہے اور 1 روپیہ بھی مخلوق ہے اور لاکھوں اربوں خربوں بھی مخلوق ہے. اور ساری مخلوق چھوٹی بڑی احتیاج میں اللہ کے سامنے برابر ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ 1 گلاس پانی میں آدمی ڈوب جائے گا تو کہیں گے تمہاری دماغ خراب ہو گیا، لیکن کہیں گے کہ یہ سمندر میں ڈوب جائے گا تو کہیں گے ہاں سمندر تو ڈوبا دے گا. چھوٹے کا یقین نہیں ہے، بڑے کا یقین ہے. کہ 5 روپے سے زندگی بن جائے گی، کیا 5 روپے سے تو مٹھائی بھی نہیں آتی ہے، 5 روپے سے کیسے زندگی بن جائے گی؟ اور اگر لاکھوں روپے رکھ دیا جائے کہ ہاں اس سے زندگی بنی. اس لیے چھوٹے کا یقین نہیں ہے، بڑے کا یقین ہے. اور اللہ کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ چھوٹے کا یقین بھی جائے، بڑے کا یقین بھی جائے. ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے کہ ذرے سے بھی نہیں ہوگا، پہاڑ سے بھی نہیں ہوگا، چونٹے سے بھی نہیں ہوگا اور جبرائیل امین سے بھی نہیں ہوگا، قطرے سے بھی نہیں ہوگا اور سمندر سے بھی نہیں ہوگا اور 1 روپے سے بھی زندگی نہیں بنے گی اور لاکھوں اربوں اور خربوں سے بھی زندگی نہیں بنے گی. صرف زندگی کے بنانے والے صرف تنہا ایک اللہ ہے. اسی لیے فرمایا اللہ ہی ملک کے مالک ہے، جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ملک کے کرسی پر ہے، دوسرے دن جیل میں ہے اور تیسرے دن سولی پر ہے. ایسا آئے دن دنیا میں ہوتا رہتا ہے. یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ یہ اندھادھن نہیں ہوتا بلکہ اس کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے جس کا ظہور زمین پر ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ چل رہے تھے، پیچھے چند جوان ان کی حفاظت کی نیت سے چلنے لگے. انہوں نے آہٹ محسوس کر کے فرمایا کیوں چل رہے میرے پیچھے؟ کہ آپ کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے آپ کو خطرہ ہے. تو فرمایا میری حفاظت زمین والوں سے کرو گے یا آسمان والوں سے؟ فرمایا زمین والوں سے ہی کریں گے. فرمایا چلے جاؤ، دنیا میں کچھ ہوتا نہیں ہے جب تک اس کا فیصلہ آسمانوں میں نہیں ہو جاتا ہے، اور جب آسمانوں میں کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی ہے اور اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی. اس لیے میرے بہت سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، جیسا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں ہے. اسی کے ساتھ دوسرا، اللہ نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے فرشتوں کا نظام. فرمایا 7 آسمان میں 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو. پہاڑوں کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہے، پانی کے پیچھے، سمندروں کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہے. ہر انسان کے پیچھے حفاظت کے لیے، اس کے اعمال کے لکھنے کے لیے فرشتوں کا نظام ہے. یہاں تک کہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا کہ اگر اس کے اوپر پوری دنیا کے سمندروں کا پانی رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ گرے نہیں. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں. آپ اندازہ لگائیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سونک میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ سور اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں. جس دن اللہ حکم دیں گے اور وہ سور پھونکیں گے، اس وقت میں ان کی پھونک میں اتنی طاقت ہوگی کہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی. آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور ساری انسانیت مر جائے گی. یہاں تک کہ سارے جنات مر جائیں گے، سارے فرشتے مر جائیں گے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ فرمائے
فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن ملک اور حکومت اور بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کوئی بھی جواب دینے والا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک تنے تنہا زبردست اللہ کے لیے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ ایسا فرشتوں کا نظام اللہ نے چلایا ہے، یہ فرشتوں کا غیبی نظام جس انسان کے فیور میں ہو جائے گا، جس قوم کے فیور میں ہو جائے گا، اور جس برادری کے فیور میں ہو جائے گا، اس انسانیت کی ناؤ کنارے لگ جائے گی، وہ پوری قوم چمک جائے گی، اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ جائے گا۔ اگر فرشتوں کا غیبی نظام اس کے فیور میں ہو جائے اور جس کے ان فیور میں ہو جائے، اس کی زندگی اجڑ جائے گی اور قومیں برباد ہو جائے گی اور انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے فرشتوں کا غیبی نظام جس کی مخالفت میں آ جائے اور جس کے ان فیور ہو جائے۔ اللہ پاک کی ذات اور صفات پر ایسا بہترین بیان جس سے ایمان تازہ ہو جائے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب ممبئی والے۔ مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔